ماضی کی اوراقوں میں کچھ ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں ہونے والی جنگوں کی قیادت کی، جن میں بیشتر کا تعلق افریقہ کی یورپین کالونیز سے تھا۔ ان میں سے کچھ سلطنتوں کی سربراہی خواتین نے کی۔ ان جنگجو خواتین نے اپنی قوم کی فتح اور انہیں غلامی سے بچانے کے لیے یورپی طاقتوں کے حملوں میں فوجوں کی قیادت کی۔ ملکہ امانیریناس۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ ملکہ امانیریناس نے 40 سال قبل مسیحی میں افریقہ کے علاقے کوش کی سلطنت پر حکومت کی اور ان کی حکومت 10 قبل مسیح تک جاری رہی۔ موجودہ جدیدی دور میں یہ سوڈان کا علاقہ ہے۔ اس وقت رومی شہنشاہ آگسٹس کی نظریں کوش کے علاقے پر تھیں، اور جب بادشاہ نے حملے کا منصوبہ بنایا تو ملکہ امانیریناس نے رومیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ ملکہ نے فرنٹ لائن پر 30,000 کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے رومن حکومت کے زیر اثر 3 شہروں پر کامیابی سے قبضہ حاصل کیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ روم نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ رومی فوجوں نے کوش پر حملہ کر کے اس کے دارالحکومت کو تباہ و برباد کر دیا اور یہاں سے لوگوں کو گرفتار کر کے ہزاروں کو غلام بنا دیا۔ ملکہ امانیریناس کی بچی کچی فوجوں اور رومیوں کے ساتھ کئی سال تک جنگ جاری رہی۔ دونوں جانب کے جانی نقصانات کے بعد 24 قبل مسیح میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت شروع کی گئی اور آخرکار کئی سالوں کی لڑائی اور خون خرابے کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور امن قائم ہوا۔ ملکہ نزنگا موبانڈے۔ موجودہ انگولا کے علاقے اور صدیوں پہلے موانڈے کے علاقے کی ملکہ نزنگا، جو اپنی سیاسی بصیرت اور بہترین فوجی حکمت عملی کی وجہ سے موبانڈے کی لوگوں کی حکمران تھی۔ 17ویں صدی میں دنیا بھر میں مزدور غلاموں کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے پرتگال نے غلاموں کی تجارت کو بڑھانے کے لیے موبانڈے کی زمین کے قریب ایک کالونی قائم کی۔ ملکہ نزنگا نے 1626 میں اس وقت حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی جب ان کے بھائی اور ملک کے سابق بادشاہ نے پرتگالیوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے باعث خودکشی کی تھی، لیکن ملکہ بننے سے پہلے اور اپنے بھائی کی موت سے قبل انہوں نے بادشاہ کی جانب سے پرتگالیوں سے امن و امان کے قیام کے لیے بات چیت کی۔ سیاسی بصیرت کی وجہ سے پرتگال کے ساتھ اتحاد قائم ہوا۔ انہوں نے غلاموں کی تجارت کے لیے لوگوں کو پکڑنے کے لیے حریف امریکی ممالک کے حملوں کا سامنا کیا۔ معاہدے میں یہ شرط تھی کہ پرتگال غلاموں کے لیے موانڈے پر حملے بند کر دیں گے، لیکن اس دوران جب نزنگا ملک کی ملکہ بنی تو 1626 میں پرتگال نے معاہدے کو توڑ دیا اور پھر جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ نزنگا نے پرتگالیوں کے سامنے ہار ماننے سے انکار کیا اور 1627 میں پرتگالیوں کے دشمن ڈچ افراد کے ساتھ ایک عارضی اتحاد بنایا اور پرتگال کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ اپنی قیادت میں نزنگا نے کئی دہائیوں تک کامیابی کے ساتھ پرتگالی افواج کو روکے رکھا۔ 80 کی دہائی میں اپنے لوگوں کو بچانے کی طویل کوششوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ملکہ نینی۔ افریقی غلاموں کی ایک جماعت کی سربراہی کرنے والی ملکہ نینی جیمیکن مارونز کی رہنما تھیں۔ اس جماعت نے اپنی آزادی کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ نینی کو بچپن میں گھانا سے اغوا کر کے جیمیکا میں غلام بنا لیا گیا۔ وہ فرار ہو کر دوسرے سابقہ غلاموں میں شامل ہو گئیں جنہوں نے جزیرے کے بلو ماؤنٹین میں پناہ لی تھی۔ 1720 تک اپنی غیر معمولی قیادت اور فوجی مہارت کی بدولت وہ میروین بستی کی سربراہ بن گئی۔ اسی سال انہوں نے اپنے لوگوں کو گوریلا جنگ کی تربیت دینا شروع کی۔ ملکہ نینی نے درجنوں کامیاب کارروائیوں کی قیادت کرتے ہوئے 800 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کروایا۔ ملکہ نینی کی جنگی حکمت عملیوں نے بھاری ہتھیاروں سے لیس انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا اور انہیں بہت مقامات پر نقصان پہنچایا۔ اس ملکہ کی تصویر جیمیکن کے $500 پر موجود ہے۔ ملکہ یا استانتیوا۔ اسانتے سلطنت کی ملکہ تھیں۔ یہ موجودہ دور کا گھانا ہے۔ ملک کے طور پر وہ سلطنت کی سب سے مقدس چیز یعنی گولڈن اسٹول کی محافظ تھی۔ یہ ایک ٹھوس سونے سے بنا ہوا قومی اسٹول تھا جو سلطنت کے شاہی اور روحانی تخت کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب برطانوی فوجیوں نے 1886 میں اس علاقے پر حملہ کیا اور مقدس گولڈن اسٹول پر قبضے کا مطالبہ کیا تو ملکہ نے انکار کر دیا اور برطانوی فوج کے خلاف جنگ کی قیادت کی۔ 1900 کے ابتدائی ماہ میں ملکہ کی فوجوں نے برطانوی قابض افواج کا محاصرہ کیا اور انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں برطانوی افواج کے کئی ہزار اضافی دستے ملکہ کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔
اپنی افواج کے ساتھ آخری وقت تک